قبۃ الصخرہ ایک پڑھ رہے ہوں گے آپ وہاں یہودیوں کے قصے میں، بیت المقدس کی کشمکش جو آج کل چل رہی ہے، مسجد اقصی کا بھی نام آتا ہے اور یہ قباء کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو عبد الملک نے، اموی خلیفہ نے، اس چٹان کے اوپر گنبد سا بنایا ہوا ہے، اور اس نے پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد جو تھی مکے سے بھی دور، مدینے سے بھی دور، حتیٰ کہ ان کا اپنا دارالحکومت دمشق جو تھا امویوں کا، اس سے بھی دور تھی۔ عربی زبان میں جو چیز دور یا بہت دور ہوتی ہے اسے اقصیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ مسجد جو مروان نے بنوائی تھی سن 72 ہجری میں، غور فرمایا آپ نے، سن 72 ہجری میں، امیہ کے زمانے میں مروان کی بنائی ہوئی گنبد قبے کے اوپر اس نے چٹان پہ بنایا قبۃ الصخرہ، اور یہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو پہلی بار مسجد اقصیٰ کہا اس اعتبار سے کہ یہ ان تمام مقامات سے بہت دور جگہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کے معنی ہے بہت دور جگہ۔ یہ مسجد وجود میں آئی ہے سن 72 کے قریب۔ وہاں وہ ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے تعمیر کی، اس تختی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان نے تعمیر کیا وہ قبہ اور پاس اس کے مسجد، اور سن 72 لکھا ہوا ہے ہجری اس کے اوپر۔ اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ یہودیوں کا تو دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ خود ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ سن 70 کی جو تباہی رومنز کے ہاتھوں ان کی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کوئی نشان نہیں خالی چھوڑا تھا۔ عیسائیوں کے زمانے میں تو یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اجازت کیا، یہ خود ڈر کے مارے وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کو تو عیسائیوں کو تو اتنی نفرت۔ مسلمانوں نے ان کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ تمہارے ان مقامات کے کھنڈر ہی صحیح وہاں تمہارے نزدیک اگر وہ واجب الاحترام ہیں تو ٹھیک ہے، تم سال میں ایک مرتبہ جو بھی تمہارا وہ ایک مقدس دن آتا ہے اس دن وہاں جا کے ان مقامات کی زیارت کریا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلنگ وار ایک یہ ہے دیوار گریا، وہاں ایک کوئی چھوٹی سی دیوار ایک باقی تھی، تو یہ ہر سال وہاں جا کر وہاں روتے تھے، چیختے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے یہ اتنے باعظمت نشانات اور معبدیں اور عبادت گاہیں یہ تباہ ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر وہ سیاست ایسی تھی کہ انہوں نے اس چنگاری کو زندہ رکھا کہ ایک دن یہاں ہم آ کر آباد ہوں گے، یہ ان کا فکرہ چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک دوسری کہانی آ جائے گی جو میں عرض کروں گا تاریخی اعتبار سے، کہ یہ جو آج فتنہ اس طرح سے ایک لاوا کی اور آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کی چنگاریاں اس زمانے میں تھی، اور یہ مسلمانوں نے اجازت دی تھی ان کی کہ وہاں جائیں۔ وہاں جا کے یہ اپنے ہاں روتے تھے دیوار گریا کے سامنے، اور ان کے ہاں یہ پیٹ سیٹ دعا ہے کہ یہ ہم سے چھن گئی ہوئی ہیں، ہم یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ یہ صدیوں سے یہ چیز وہاں دیوار گریا کے سامنے یہ کرتے تھے، اور کوئی نشان وہاں نہیں تھا۔ مسجد وہ موجود، مسجد اقصیٰ جس کا نام قبہ وہ موجود ہے، قبۃ الصخرہ، یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے۔ کچھ تھوڑا سا زمانہ درمیان میں آیا صلیبی جنگوں کا، جس میں یہ پھر تھوڑے سے وقت کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں یہ ملک آ گیا تھا۔ اس زمانے کے عیسائیوں کے قبضے میں صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی، رچرڈ دی لائن ہارٹڈ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ پھر تاریخ کا ایک واقعہ ہے، صرف اتنے سے وقت کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب صلیبی جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے
اور یہ علاقہ بیت المقدس، فلسطین کا پورا علاقہ، سارا علاقہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر عیسائیوں کے یا یہودیوں کے قبضے میں نہیں گیا، الا اس کے کہ اس کے بعد یہ پھر اسرائیل نے اس ٹکڑے میں خود عربوں کے ملک کے ایک حصے کے اندر اپنی غالب طاقتوں کی مدد سے وہاں اپنے آپ کو متمکن کیا، بنا ڈالی ایک مملکت کی، اور آج ان کی یہ کیفیت ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔ ابھی دوسری، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ حصے بکھرے ہونے لگے ہیں تو اس زمانے کی یہ بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آخر تک درمیان کا تھوڑا سا عرصہ چھوڑ دیا جائے جس میں یہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور یہ علاقہ تو آج تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، بجوز اس بحر زخار میں ایک چھوٹے سے بلبلے کے، جو بلبلہ ایٹم کا بلبلہ بن رہا ہے آج، یہ ان کے قبضے میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ مسجد وہاں موجود، وہ قبہ وہاں موجود، وہ آج تک موجود ہے۔ وہی تو ہے مسجد جس پہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی، اس کو مسمار کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد جس کا وجود سن 72 ہجری میں ظہور میں آیا، وہ ہے مسجد اقصی۔ اب یہ جو چیز پہلے کہی ہے، وہ جو روایات ہے معراج کی، اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان کا بیان مودودی مرحوم کا، کہ حضور وہاں ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد خود ہی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہ کھنڈرات تھے پڑے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں کسی مسجد کا۔ یہ واقعہ ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ عیسائیوں کی تاریخ بتاتی ہے، کیونکہ رومن عیسائیوں کے ہاتھوں سے یہ ان کے ہاں کے جو معابد تھے کھنڈر بنے تھے، یہودیوں کے ہاں موجود ہے، اور انہوں نے تو بڑی تفصیل سے، اور وہ تو روتے چیختے چلاتے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں سے یہی نہیں کہ معابد ان کے کھنڈرات میں تبدیل ہوئے تھے، یہ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں، تو پھر دی وانڈرنگ جیوز ان کو جو کہا گیا، یہودی سرکردہ خانمہ خراب، جن کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ آج تک اس اسرائیلی مملکت سے پہلے تک ان کا کوئی دنیا میں گھر نہیں تھا، خانمہ خراب، جن کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ آج تک اس اسرائیلی مملکت سے پہلے تک ان کا کوئی دنیا میں گھر نہیں تھا۔ تو وہاں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ مسجد اقصی تو سن 72 میں وجود میں آئی، امویوں کے زمانے میں وہ موجود ہے مسجد اقصی۔ اب ہمارے ہاں جب یہ اس آیہ جلیلہ کو یہ لیتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، تو چونکہ وہاں مسجد اقصی اب موجود ہے، وہ مسجد اقصی، تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں جو مسجد اقصی آئی ہے، یہ مسجد ہے جو وہاں مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہا، یہ یہودیوں کی سجدہ گاہ بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا ہیکل موجود نہیں تھا، ان کی عبادت گاہ موجود نہیں تھی، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔